اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویرفع المستضعفین وجزاء المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صلوات بيت محمد عزیزان شہید الشہداء ماہ محرم الحرام کی ایک اور مجلس کی توفیق آپ مومنین کے درمیان میں ہوئی۔ روز جمعہ ہے اور تقریباً اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ظہور کا متوقع دن، جمعے کے دن انسان کو حد اقل اپنے امام کو یاد ضرور کرنا چاہیے۔ ویسے تو ہر وقت امام کو یاد کرنا چاہیے، لیکن کیونکہ جمعہ امام سے منسوب ہے اور امام کی زیارت، دعائے ندبہ جتنا ہو سکے بہرحال، کہ کم از کم انسان کو احساس ہو کہ کوئی آنے والا ہے اور نہیں آیا۔ اس لیے ہماری زندگی کا اصل مقصد اور اصل ہدف امام ہی ہونا چاہیے، کیونکہ جس کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، مجلس سنتے ہیں، کربلا کا ذکر سنتے ہیں۔ کربلا ایک امام اور ان کے اصحاب کی داستان ہے۔ ہر زاویے سے آپ کئی سالوں سے اس کو سن رہے ہیں اور تھکتے نہیں ہیں سنتے سنتے بھی، اور پڑھنے والا بھی نہیں تھکتا، اور مختلف جہد سے کربلا کا ذکر کیا جاتا ہے، اور ابھی بھی کربلا کھل نہیں پائی، ابھی بھی جو ہے وہ کربلا پنہان ہے، قلم تھک نہیں گئے، بولنے والوں کے لفظ ختم نہیں ہوئے، اور کربلا ابھی تک جاری ہے۔ کربلا کی اصل داستان یہی ہے کہ ایک امام ہے اور اس کے گرد میں ان کے پروانے ہیں، اور بار بار ہمیں اسی بات کی طرف دعوت دی جا رہی ہے کہ تمہارا امام بھی زندہ ہے، تمہیں بھی اپنی زندگی ویسے ہی گزارنی ہے جیسے کربلا میں لوگ اپنے امام تک پہنچے تھے۔ آج ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ آج ہم اپنی زندگی میں کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ کہ جو کربلا پہنچے تھے، میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ 3 طرح کے لوگ، ایک وہ جو رشد کر گئے، جن کو امام نے دعوت دی، انہوں نے دعوت کو قبول کیا اور وہ رشد کر گئے، آگے کی طرف بڑھ گئے۔ خط امام نے خود کئی لوگوں کو خط لکھے تھے، مختلف لوگ ہیں۔ حبیب ابن مظاہر کو جب خط ملا تو حبیب ابن مظاہر نے خط کو دیکھا اور اپنے وجود کے اندر ایک عشق اور محبت کی آگ لگ گئی، اور حبیب ابن مظاہر رکے نہیں، نگل گئے۔ وہیں پر امام نے اور لوگوں کو بھی خط لکھا،
ایک اور شخص ہے کہ جو مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہ صلی امام کی حکومت میں خراسان کا گورنر ہے۔ خراسان اس زمانے سے ہی شروع سے ایک فائنینشل اچھی جگہ تھی، تو جب اسے وہاں گورنر بنا کے بھیجا گیا تو کیونکہ وہاں پر لوگوں کے حالات اچھے تھے تو ٹیکس بھی زیادہ دیتے تھے، تو جو مالیات تھی تو دیکھا کہ بیت المال میں پیسہ بہت ہے، تو اس نے اس وقت بیت المال سے جو ہے وہ 3 یا 4 لاکھ دھرم چوری کیے، یا یوں کہیں کہ اپنے سیٹ اپ میں ڈال دیے، جیسے ہمارے یہاں ڈل جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو ہمارے یہاں تو حکومت میں پبلک اس لیے آتی ہے کہ اپنے اکاؤنٹ بہتر کر لے، تو ادھر بھی یہی ہوا۔ اس نے دیکھا بھئی اتنا مال ہے، تو اس نے جب امام تک یہ خبر پہنچی تو امام نے فوراً ایک تو اس کو ہٹا دیا، بلکہ اس کو سزا دے دی، زندان میں ڈال دیا، اور اس کے اوپر جرمانہ بھی لگا، پیسے سارے واپس کروائے اور الٹا اوپر جرمانہ امام نے لگوایا۔ اب مولا کے چاہنے والے اگر آج ہم ہیں اور کہیں ہماری بھی کرسی ہے تو یہاں تو شاید کچھ نہیں ہوگا، ادھر بہت کچھ ہوگا، تو بہتر یہ ہے کہ وہاں کی فکر کریں، یہاں تو ویسی گزر گئی جو گزرنی تھی، تو وہاں مشکلات زیادہ ہیں۔ امام عدل کا امام ہے، امام ظاہر ہے، امام کے یہاں پارٹی بازی نہیں ہے۔ وہ شخص کا مشہور واقعہ کہ جس نے امام کی بہت تعریفیں کرتا تھا اور کسی معاملے میں پکڑا گیا، تو جب پہنچا تو لوگوں نے بولا مولا یہ تو جان پہچان والا ہے، مولا نے کہا جو سزا ہے وہ تو دینی ہے۔ تو امام نے اس کی انگلیاں کاٹ دی تھیں، چور کے لیے انگلیاں کاٹ دیں۔ اب وہ چوراہے پہ جمع ہوا، اس نے خوب شور مچایا، دوسری پارٹی والوں نے کہا کہ چلو اب پتہ چلے گا بہت امام کی مداح کرتا تھا، اس کی تو انگلیاں کٹی، اس نے شور مچایا، جب لوگ جمع ہوا تو پھر اس نے بول دیا کہ علی حق کا امام ہے۔ تو لوگوں نے بولا کہ یہ حق یہی ہے، کیونکہ امر الہی ہے، اپنا امر نہیں ہے۔ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ یہدنا، ہم نے ان کے ذریعے سے، یہ کون ہے؟ یہ ہمارے امر کی ہدایت کرنے والے ہیں۔ اللہ کے ولی، اللہ کا امر ہے، اپنا ذاتی نہیں ہے۔ مولا متقیان نے اس کی تو وہ لیلۃ المبید، یعنی وہ جو ہجرت کی رات تھی، اس رات کو اپنی تمام مرضیوں کو اللہ کی مرضیوں میں کنورٹ کر لیا تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے نا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کی مرضیوں کو خدا نے خرید لیا ہے۔ خوب یہ جو خریدنا ہے، خوب یقیناً وہ امام ہے۔ امام کی پوری زندگی میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو امام کی اپنی ذات کے لیے ہو، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے۔ خوب یہ امر ہے، حق کے امام ہے۔ امام نے جب اس کو ڈال دیا، اندر ڈال دیا، خلاصہ پھر کسی کے کہنے پر کہ مولا اس نے معافی مانگ لی، اس کو چھوڑ دیا۔ کھلانا کہاں تھا کہ کیسا شخص تھا، معافی ملی، موقع ملا، معافی ملی، پھر نکلا، پھر امام حسین نے پھر موقع دیا۔ بصرہ میں تھا، یہ بصرہ میں تھا، مولا نے قاصد بھیجا اپنا اس کے لیے کہ میں ایک اور موقع دیتا ہوں، آ جائے میرے ساتھ۔ جب وہاں قاصد پہنچا، اس نے اس کو پکڑا اور خط کو لیا، اور ابن زیاد بصرہ کا گورنر تھا، ابن زیاد، اس کے پاس لے گیا۔ یہ جو قاصد تھا، اس کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، یہ پہلا شہید ہے کربلا کے راستے کا۔ اس کو چوک پہ لٹکا دیا، اس کو شہید کر دیا، حضرت مسلم سے پہلے اسے شہید کیا گیا۔ کتنا موقع دیا امام نے، اور کیا ہوا؟ اگر آ جاتا تو آج ہم سلام بھیج رہے ہوتے، اب کیا ہے؟ لعنت بھیج رہے ہیں۔ قرآن بھی یہی داستان سنا رہا ہے۔ عزیزان محترم، قرآن جب کسی کو رشد دیتا ہے، خدا کسی کو اوپر لے کے جاتا ہے، وہ شخص اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، وہ خدا کو دیکھتا ہے۔ حضرت سلیمان کو خدا نے کیا دیا؟ کتنی بڑی حکومت دی، کسی کے پاس ہے آج تک ایسی حکومت؟ نہیں ہے۔ ہم تو ایک جگہ کے کہیں
چھوٹی موٹی نوکری مل جائے، کہیں 10 لوگ کام کریں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کریں، انسان کے تیور بدل جاتے ہیں۔ وہاں پوری ایسی حکومت، اور مانگی حضرت سلیمان نے کہ مجھے پروردگار ایسی حکومت دے جو تو نے کسی کو نہیں دی، ایسی سلطنت دے، ایسا ملک دے مجھے، ہوائیں اختیار کے اندر، ہر چیز۔ دوسری جتنی مخلوقیں ہیں، شیطان بھی مری تھے، جن جو تھا وہ حضرت سلیمان کے دور میں مری تھا، یعنی کیا انگریزی کی ٹرم میں صحیح یوز کروں، لڑکوں کو نہ سمجھ میں آیا کہ مطلب دیکھا جا سکتا تھا، ویزیبل تھا۔ جن جو تھے وہ ویزیبل تھے، ابھی ہم جنوں کو نہیں دیکھ سکتے، اس وقت جن کو دیکھا جا سکتا تھا، سب حضرت سلیمان کے انڈر میں تھے، ساری مخلوقات حضرت سلیمان کے کنٹرول میں تھی۔ اتنی بڑی حکومت، اس پر حضرت سلیمان اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے، خدا کو دیکھ رہے ہیں۔ ہوائیں، ساری چیزیں، قالین کیسے اڑتا تھا؟ کل داستان تھوڑی ہے، حقیقت ہے۔ ہوا میں قالین جا رہا تھا، ہم نے اب جہاز بنا لی ہے، وہ بھی ہوا لے کے چلتی ہے، ہوائی کے لیے ادھر پر ہوتے ہیں وہ ہوا ہے، ورنہ ہوا نہیں تو کہاں جہاز اڑے گا۔ اس وقت اس کارپیٹ کو بھی اتنا پتا تھا کہ ہوا سے کیسے اڑنا ہے، کیوں؟ اختیار میں تھی ہوا۔ وہاں حضرت سلیمان اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے، وہاں قرآن حضرت سلیمان کو کیا ہے؟ درود بھیج رہا ہے، حضرت سلیمان کو یاد کر رہا ہے۔ دوسری طرف خدا نے قارون کو بھی دیا، کتنا خزانہ تھا کہ پتہ نہیں کتنے اونٹ ہیں جس پر صرف چابیاں ہیں، اتنا خزانہ جو تھا وہ۔ لیکن قارون نے کیا کیا؟ نبی کے مقابلے میں، بنی اسرائیل میں، حضرت موسیٰ کے مقابلے میں اپنے آپ کو سمجھنا۔ کیا ہوا؟ دفن ہو گیا خزانہ بھی، اور قارون پہ کیا ہے؟ لعنت بھیجی جا رہی ہے۔ قرآن رشد کو اور حبوط کو بتا رہا ہے۔ کربلا بھی یہی داستان ہے، یا لوگ اوپر گئے، یا لوگ رک گئے، یا لوگ نیچے آ گئے، یہی اسٹیٹ۔ اور جو رکے وہ بھی اصل میں نیچے ہی آئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ زمانہ آگے کی طرف بڑھا ہے۔ آج اگر ہم ظاہری دنیا میں، میٹلسٹک ورلڈ میں اگر ہم کوئی ترقی نہیں کر رہے، مثلا میں کچھ پڑھ نہیں رہا، میں آگے کی طرف نہیں بڑھ رہا، اور میں وہیں بھی کھڑا ہوں تو بھی نقصان میں ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ٹائم تو گزر رہا ہے، دن گزر رہے ہیں، ایج گزر رہی ہے، تو میں وہ کہاں وہیں کھڑا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ویسے مجھے ٹائم مائنس کر رہا ہے۔ 10 سال پہلے بھی میں تھا، 1 سال پہلے بھی میری امام کی معرفت وہی تھی جو آج ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے رشد نہیں کیا۔ 1 سال پہلے جو میری نماز تھی آج بھی میری وہی نماز ہے، تو اس کا مطلب میں رشد نہیں کر رہا۔ 1 سال پہلے جو میرے سجدے تھے آج بھی میرے سجدے وہی ہیں، تو اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب ہے میں رشد نہیں کر رہا، اور ہم متوجہ نہیں ہیں کہ ہم رشد نہیں کر رہے، راکد ہیں۔ راکد مقدمہ ہے حبوط کا، نزول کا، گر جائیں گے، رشد نہیں کیا گر جائیں گے ہم اپنی زندگی کے اندر۔ قرآن داستانوں سے بھری ہوئی ہے عزیزان محترم۔ وہ جو میں نے کل آپ کی خدمت بنایا کہ فرعون نے جب حامان سے کہا کہ وہ بڑی بلڈنگ بناؤ، میں موسیٰ کے رب کو دیکھوں گا، جب دیکھا کہ یہ معاملہ بگڑتا جا رہا ہے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ایک رجال ہے، اس کا نام کیا ہے؟ وہ مومن ہے، اور وہ ان میں سے تھا، وہ خود توحید پرست تھا، لیکن اس نے تقیہ کیا ہوا تھا۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ اب معاملہ بگڑ گیا ہے، یہ رک ہی نہیں رہے فرعون کے معاملے میں، تو اس نے تقیہ ہٹا دیا، تقیہ کیا ہوا تھا ہٹا دیا۔ اس نے لوگوں کو خدا کی طرف، قرآن کہہ رہا ہے اس نے رشد کی طرف دعوت دی، لوگوں نے اسے مارا اور اس کو مار دیا، وہ شہید ہو گیا۔ وہ مومن آل فرعون تھا، وہ قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے، لیکن لوگوں نے رشد نہیں کیا، لوگوں نے اس کو مار دیا، لوگ سمجھے نہیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ عزیزان محترم، ہم آج جس دنیا کے سسٹم میں زندہ ہیں، یہ سسٹم ظاہر کو آگے لے کے جا رہا ہے، لیکن باطن کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ ہم نزول جا رہے ہیں، ہم نیچے گر رہے ہیں، انسانیت پست ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کے سامنے حالات ہیں دنیا کے، اپنے آپ کو دیکھیں، دوسروں کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، اپنی پرائرٹیز دیکھیں آپ۔ سسٹم
دنیا نے ڈیزائن کیا ہوا ہے وہ انسان کو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ بری بات نہیں ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ عرف عام میں ترقی کریں، چیزیں حاصل کریں اپنے حساب سے، لیکن کیا آپ کی زندگی کا ہدف دنیا ہے؟ بچے سے پوچھیں بچے نے کیا بننا ہے، بیٹا بڑے ہو کیا بننا ہے؟ لڑکا یونیورسٹی پڑھا ہو کیا کرنا چاہتا ہے؟ وہ تو ڈگری چاہیے، ڈگری کے بعد کیوں؟ کیونکہ اس کو نوکری چاہیے، یہ نوکری نہیں تو وہ کہے کہ مجھے امیگریشن چاہیے۔ یعنی دنیا کا نظام ایسا ہے کہ اس کی ترقی کو صرف مادے پہ رکھا ہوا ہے، اور ہم بھی اسی مادے سے کمپیئر کرتے ہیں۔ مطلب ہم جب کسی کو دیکھتے ہیں تو ہم بھی اس کا بک جو ہے وہ ڈونٹ جج اے بک بائی ہز کور، لیکن ہم بھی انسان کو اس کے حلیے سے، اس کی چیزوں سے دیکھتے ہیں۔ اندر انسان جتنا بھی کھوکھلا ہو، بات بھی نہ کرنا ہو، کسی سے اگر آپ کو جج کرنا ہے توحید پوچھ لو، توحید کیا ہے، یا خدا کے بارے میں کیا سوچتا ہے، یا آخرت کے بارے میں کیا سوچتا ہے، پتہ چل جائے گا کہ آدمی کتنا گہرا ہے۔ ہم اور یہ جو سسٹم ہے یہ رشد کے لیے نہیں ہے، کوئی بھی سسٹم رشد نہیں دے سکتا سوائے الہی نظام کے۔ الہی نظام ہی آیا اس لیے کہ انسان کو رشد دے، انسان کو اوپر کی طرف لے کے جائے، کمال پر لے کے جائے۔ مولا آئے کربلا اس لیے تھی کہ قیامت تک کے لوگوں کو کمال پر لے کے جائے، اور یہ خدا کی جو بہرحال ہمیں نعمت دی ہے یہ ہے اس لیے کہ ہم رشد کریں، تو ہم اپنی پرٹیکولر زندگی کے اندر جان محترم جائیں۔ قرآن ایک داستان بتا رہا ہے کہ جیسے مثال کے طور ہم کہیں پہنچتے ہیں، یہاں سے سفر کر کر کہیں پہنچیں اور کسی جگہ پہنچیں، زیارت پہ جائیں، انسان جاتا ہے تھکا ہوا ہوٹل میں بیٹھتا ہے، ایک دوسرے سے حال احوال پوچھتا ہے۔ قرآن ایسی ہی داستان ملتی جلتی کچھ 8-10 آیتیں ہیں، اس کے اندر قرآن جو ہے وہ بیان کر رہا ہے۔ سورہ صافات ہے غالباً، اور آیت نمبر 60 سے لے کے آنورڈ ہے، یہ 7 8 یا 11 آیات ہیں، اس پہ یہ داستان بتا رہا ہے کہ جب یہ سب سفر سے یعنی سارے مراحل سے طے کر کر جب یہ جنت پہنچیں گے، انشاءاللہ کہ ہم سب جنت پہنچیں گے، جب یہ جنت پہنچیں گے تو یہ ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، آمنے سامنے کہہ رہا ہے کہ یہ مت مقابل تختوں میں بیٹھے ہوں گے، تو یہ ایک دوسرے سے احوال پوچھیں گے۔ ان میں سے ایک پوچھے گا وہ میرا ایک ہم نشین تھا دنیا میں، وہ کہاں ہے؟ علماء اس کو اور تفسیر کر کے بولتے ہیں کہ تفسیر کے ذریعے میں کہ یہ پوچھیں گے کہ وہ میرے ساتھ تھا وہ کہاں ہے، تو کچھ کہیں گے کہ قرآن ڈائریکٹ چلا گیا ہے، آیت جو ہے وہ ڈائریکٹ چلی گئی ہے کہ وہ اسے آواز آئے گی، کہا جائے گی کہ کیا تمہیں دکھائیں اس کو؟ تو بولے گا ہاں، تو کہا پھر اس کو جہنم دکھائی جائے گی۔ ہم نشین تھا، ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، کہاں ہے وہ؟ جیسے آپ بھی کسی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوں، سفر کرتے ہوں، تو آپ کو پتہ چلے تو آپ بولیں گے یار وہ کہاں، اس کو دیکھا تم نے کبھی؟ بولیں گے کہ وہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کو بولیں گے کہ تمہیں دکھائیں اس کو، کہ اس کو جنت سے جہنم دکھائی جائے گی، اور جہنم میں وہ ہوگا، اس کو دیکھے گا، اور پھر یہ جنت والا اسے کہے گا کہ خدا نے مجھ پر کرم کیا، میں تمہاری باتوں میں نہیں آیا، ورنہ تو میں آج برباد ہو چکا ہوتا۔ ایسی ہے دنیا کیا کر رہی ہے، خود شیطان کیا بولتا ہے؟ شیطان بولتا ہے کہ میں وسوسے کرنا ہے، گھمانا ہے، جب وہاں کھڑا ہوگا کہ میں نے تھوڑی گھمایا تھا تمہیں، میں نے تھوڑی گمراہ کیا تھا، میں تو تمہیں صرف مشورہ دیا تھا، تم خود آئے ہو۔ اور یہ بڑے بڑے جو شیطان کے پیچھے کرنے والے ہیں، جب یہ وہاں جا کے شیطان کو دیکھیں گے تو بولا کہ میں نے تھوڑی تمہیں گھمایا۔ تو قرآن یہ داستان حقیقت ہے، بہشت والے کو جہنمی کی طرف متوجہ کرے گا، اور وہ سے کہے گا کہ خدا کا شکر، اگر خدا کا کرم نہ ہوتا تو میں تمہاری باتوں میں آ جاتا، اور میں بھی آج یعنی، اور وہاں گرنا اٹھنا نہیں ہے۔ یہاں آپ گر جائیں آپ اٹھ جائیں گے، وہاں نہیں گر سکتے۔ یہاں زندہ ہیں، آپ کو توبہ کا موقع ہے، وہاں کوئی موقع نہیں ملنے والا آپ کو، وہاں تو گر گئے تو گئے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنی دوست اچھے رکھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دوست وہ ہو جسے دیکھ کر تمہیں خدا یاد آئے۔ دوست ایسے ہو، آج کل کے دوست ہیں جن کو دیکھ کے نشہ یاد آتا ہے،
یا کچھ اور یاد آتا ہے. وہ دوست ہے وہ نشے کرتا ہے, یہ بھی نشے کی طرف جائے گا. دوست ہے, آج دنیا برباد ہو گئی ہے, تھوڑی دیر کی لذت برباد کر دیا ہے. بس جانے یہ کچھ کام نہیں آئے گا. وہاں معاملہ بہت سخت ہے, لیکن جسے خدا چاہے اس دنیا میں ایک ذرا سی چمک سے بھی ہدایت دے دیتا ہے. عالم دین تھے, نجف گئے زیارت پہ, چند دن ہو گئے تھے. مولا کی حرم میں کہا مولا مجھے کوئی شخص ایسا نہیں مل رہا, کوئی ایسا ہم نشین نہیں مل رہا جس سے میں دل کی بات کہوں. چند دن ہو گئے, صرف آپ ہیں اور میں ہوں, بس میں آپ سے باتیں کرتا ہوں, مجھے کوئی اور مل نہیں رہا. یہ کہتے 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 میں نکلا بازار. وہاں سے یزد والوں کا مدرسہ تھا, اس مدرسے کے اندر داخل ہوا اور میں بینچ پہ بیٹھ گیا, ایسی جو کرسی بنی ہوئی تھی. تو میں نے دیکھا کہ ایک نورانی چہرہ حجرے سے باہر آیا. اس نے اذان دی اور اس کے بعد دوبارہ وہ واپس چلا گیا. اتنی دل نشین آواز تھی. پھر میں نے دل میں کہا پروردگار اتنے دنوں بعد کوئی ایک نورانی چہرہ دکھایا, اس نے بھی میری طرف توجہ نہیں کی. جیسے ہی میں نے یہ سوچا, حجرے کا دروازہ پھر کھلا. اس شیخ نے مجھے بولا اوپر آ جاؤ. میں اوپر گیا, میں اس سے دیکھتا رہا, وہ مجھے دیکھتے رہے. گلے لگ کر ہم نے گریہ کیا, کوئی بات نہیں کی, اور اس کے بعد میں نکل آیا. وہ شخص کون ہے؟ وہ آیت اللہ طالقانی ہے. طالقان کہتے ہیں. علامہ تقی جعفری جو بہت بڑے فلاسفر مشہد مقدس میں دفن ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے اسفار جو ملا صدرہ کی کتاب تھی فلاسفی کی, میں نے آیت اللہ طالقانی سے پڑھی تھی. اور محرم میں 2 دن باقی تھے. جب میں ایک دن کیا تو اب درس ورس نہیں ہوگا, ختم. میں نے کہا کہ کیوں؟ کہا بس ختم ہو گیا. میں نے کہا ابھی تو 2 دن باقی ہیں محرم میں, لیکن مجھے نہیں پتا تھا. پھر میں سمجھ گیا کہ کوئی معاملہ کچھ اور ہے, اور ان کو اپنے جانے کا وقت پتہ ہے کہ یہ کب جانے والے. یہ جس رات ان کی آخری رات تھی, اپنے طالب علموں کو بلایا اور ہنسی مذاق کرتے رہے. اور جب طالب علم اٹھنے لگتے تھے تو کہتے تھے کہ آج ہی کی تو رات ہے, غنیمت جان لو. تو مگر طالب علموں کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں. خادم کو کہا کہ کل جب صبح تم فجر میں اٹھو گے تو تمہیں آواز آئے گی کہ طالقانی مر گیا. اس نے بھی کہا کہ پتہ نہیں کیوں کہہ رہے ہیں, لیکن وہی وہ جب صبح اٹھا تو اپنے حجرے میں یہ سو رہے تھے, یعنی مر چکے تھے. یہ اس مقام پر آدمی پہنچ جائے کہ جسے پتہ ہو کہ وہ کہاں جانے والا ہے اور کب جانے والا ہے. کیسے؟ طالقان کے قریب گاؤں میں چرواہے تھے, چوپان تھے, جانوروں کو چراتے تھے. کہیں قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی. آواز جب کانوں میں ٹکرائی تو وہیں کہا کہ پروردگار تو نے یہ جو نامہ بھیجا ہے دعوت کا, طالقانی کیسے اسے چھوڑ سکتا ہے. واپس گئے, جانوروں کو اس کے مالک کو دیا, اور خود کچھ دن اصفہان اور پھر نجف چلے گئے جانے. یہ رشد کا دعوت نامہ, یہ ایک تلنگو, یہ ایک بیداری, یہ سب کی زندگی میں آتی ہے. ہم اپنی زندگی میں ڈھونڈیں گے آئی تھی یہ چلی گئی یا پھر آئے گی. سب کی زندگی میں ہے یہ. خدا اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے. خدا نہیں چاہتا اس کی مخلوق جہنم کی آگ میں جلے. کیوں؟ پروردگار اگر تمہیں جہنم میں ڈالنا تو میں بنایا کیوں؟ کہا میں جہنم میں نہیں ڈالتا, تم خود اپنی جہنم بناتے ہو. ہم جو کر رہے ہیں یہ سب وہاں جا رہا ہے. اسی لیے نفس جو ہے, نفس دنیا کی طرف تمایل رکھتا ہے, لیکن نفس کا جو ملکوتی چہرہ ہے وہ دوسرا ہے. نفس راقب ہے, یہ بدن کے اوپر سوار ہوا ہے. بدن اس کو لے کے ابھی چل رہا ہے. آیت اللہ غازی طباطبائی جب پہلی دفعہ زیارتوں پہ گئے تو دیکھا وہ جو کاروان والا تھا ان کا جو بھی تھا, اس زمانے میں گاڑیاں نہیں ہوتی تھیں, گھوڑے اونٹ ہوتے تھے. تو جس بھی مہمان سرا پہ پہنچتے تھے
یہ کاروان والا سب سے پہلے جانوروں کو کھانے کھلاتا تھا، ان کا خیال رکھتا تھا۔ ایک دن لوگوں نے اسے بولا کہ تم ہمیں چھوڑ کر جہاں بھی پہنچتے ہو سب سے پہلے تم ان کو خیال رکھتے ہو، پانی دیتے ہو، چارہ دیتے ہو۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے بولا کہ یہ راکب ہے، اگر یہ صحیح نہ ہو تو تم منزل پہ نہیں پہنچ سکتے۔ تو آیت اللہ قاضی کہتے ہیں کہ مجھے ایک نور چمکا کہ یہ بدن راکب ہے روح کا، اسے سالم ہونا ضروری ہے، ورنہ روح کمال پہ نہیں پہنچ پائے گی۔ کیوں؟ ظاہری بدن ہے، بولا خیال رکھو، صاف رکھو، نجاست سے دور رہو، حرام سے دور رہو۔ حرام لقمہ روح پر کیسے اثر کرتا ہے؟ تو کر جاتا تو بدن میں نہیں۔ راکب خراب ہو گیا، روح نہیں پہنچ پائے گی۔ عزیزان محترم، ہمیں اگر رشد کرنا ہے تو ہمیں دونوں کا خیال رکھنا ہے۔ میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سرمایہ ہے یہ، اس سرمایہ کو آپ جیسے دل چاہے جہاں دل چاہے استعمال کریں۔ اللہ نے آپ کو شہرت دی ہے، سرمایہ ہے، ڈیزگنیشن دیا ہے، سرمایہ ہے، پوسٹ دی ہے، سرمایہ ہے یہ۔ اس سرمایہ کو آپ رشد کے لیے استعمال کریں گے یا نزول ہونے کے لیے استعمال کریں گے، یہ اب آپ کے اپنے اوپر ہے کہ اب آپ اس کو کہاں لگیں۔ نفس جو ہے وہ اس کا جو ملکوتی چہرہ ہے اسے تربیت کی ضرورت ہے، اسے مہار کی ضرورت ہے۔ جہاں ہم اپنی ذاتی پڑھائی میں، ایجوکیشن میں، یا آپ کا جو پروفیشن ہے، جو بھی چیزیں آپ اس میں محنت کرتے ہیں، آپ اس میں اچھا استاد ڈھونڈتے ہیں، آپ اس کے لیے اکیڈمیاں جوائن کرتے ہیں، آپ کہیں کورس کرنے جاتے ہیں، کہیں ورک شاپ کرنے جاتے ہیں، کیوں؟ کہ بہرحال وہ جو آپ کی اسپیشلائزیشن ہے وہ بہتر ہو اور آپ اس کو یوٹیلائز کریں، مگر یہ سب یہی رہ جائے گا۔ یہ جو باطن ہے اس سے سفر کرنا ہے بہت طولانی۔ قبر میں ڈالیں، ہڈیاں ہیں، سب ختم ہو جائے گا، خاک میں مل جائے گا۔ کیا چیز ہے جو گھومتی رہے گی؟ قبر میں عذاب کس کے اوپر ہے؟ اس کے اوپر تھوڑی عذاب، وہ تو ختم ہو گیا۔ قبر تھوڑی یوں ہو رہی ہے، سخت ہو رہی ہے۔ قبر تو باڈی کو لیتی ہے، روح ملکوت برزخ میں چلی جاتی ہے۔ اب اس کا حساب کتاب برزخ میں ہے۔ جس کے اعمال اچھے اس کی برزخ بہشت کے باغوں میں سے باغ ہے، اور جس کے اعمال خراب اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھلتی ہے۔ یہ جو ٹریول ہے روح کا، اس کا سفر زیادہ ہے۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، امام رات کی تاریکی میں اپنے کندھوں پہ سامان لے کر جا رہے تھے۔ خادم نے کہا مولا مجھے دے دیجئے، میں رات کو امام لوگوں کی مدد کرتے تھے، کھانے پینے کی چیزیں دیتے تھے، جسے کل ماشاءاللہ مجھے بتایا مینجمنٹ میں شبر بھائی نے کہ مومنین نے بہت مدد کی، اور ہم نے مثلا شاید 10 لاکھ روپے ہم لوگوں نے، بے شک ویسے تو NGOs بہت ہیں کام کر رہی ہیں، آپ وہاں ڈونیٹ کر سکتے ہیں، لیکن خود آپ کی جو اپنی ٹرسٹ ہے امام بارگاہ ہے، یہ بہت ہیلپ کر رہی ہے، تو آپ اسی کے ذریعے سے یہ باقاعدہ پھر خود چیزیں خریدیں گے اور جا کر جتنا آپ سے ہو سکتا ہے یہ اپنے مومنین کی مدد کریں۔ یہ سیرت معصومین ہے۔ 3 اماموں کو جب غسل دیا جا رہا تھا نا، تینوں کے پیٹھ پر نشان تھے، مولا کائنات، امام حسین اور امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام۔ سب پوچھا کیا تھا؟ امام 3 تھے، داستان ایک ہی تھی کہ رات کی تاریکی میں یہ لوگوں کو کھانا پہنچاتے تھے، راشن پہنچاتے۔ امام سجاد بھی رات کو لے کے جا رہے ہیں، راوی نے کہا کہ مولا مجھے دے دے، میں اٹھا۔ کہا امام نے کہا نہیں، سفر لمبا ہے اور زیادہ راہ تھوڑا ہے، یعنی سفر بہت لمبا ہے اور جو میرے پاس چیزیں ہیں وہ کم ہے، وہ امام ہے۔ عزیزان محترم، سفر بہت لمبا ہے۔ وہ جو لوگ حضرت آدم کے بعد سے مرنا شروع ہوئے ہیں وہ آج تک کہاں ہیں؟ برزخ میں ہے۔ سفر
لمبا ہے، بہت لمبا ہے، اور حساب کتاب کچھ اور ہے۔ مشہور واقعہ ہے آیت اللہ ملا مہدی ناراکی کے، جو ملا احمد ناراکی کے جو والد تھے، جو صاحب جو کتاب اخلاق کی ہے جامع سعادہ، معراج السعادہ کا، وہ معراج السعادہ جامع سعادہ کا خلاصہ ہے۔ معراج السعادہ اردو کے اندر کتاب موجود ہے، اخلاق کی بہت اچھی کتاب ہے، کبھی زندگی میں فرصت ملے تو ضرور پڑھیے گا۔ اس کی اصل کتاب جو تھی وہ عربی میں تھی، یہ ان کے والد نے لکھی تھی۔ یہ نجف میں رہتے تھے۔ نجف میں ایک وقت آیا ہے کہ یہ بھوک اور پریشانی اور تنگ دستی اتنی ہو گئی کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے ایک روایت دیکھی جس میں لکھا تھا کہ جب کوئی بہت پریشانی ہو تو قبرستان جاؤ اور وہاں پر لوگوں کے لیے فاتحہ پڑھو اور پھر خدا کی بارگاہ میں خدا کو شائش پیدا کرو۔ انہوں نے روایت دیکھی، یہ نجف میں تھے، وادی السلام چلے گئے، وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے یہ کیا۔ اچانک سے دیکھا کہ ایک جنازہ جو ہے وہ آ رہا ہے، اور جنازہ ظاہر ہے خچر پہ آ رہا تھا، آگے کچھ لوگ تھے، آگے آگے دیکھا تو ان کا کوئی ایک استاد تھا، تو یہ آگے اپنے استاد کو سلام کیا، استاد نے بہت زیادہ توجہ نہیں کی، تو یہ تھوڑا سا پیچھے ہوئے جو ساتھ چل رہے تھے، کہا کہ یہ استاد پہچان کیوں نہیں رہا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ استاد وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، اور ہم بھی وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ تو کیا ہے؟ کہا یہ جنازہ جس سواری پر اس کو پکڑو۔ کہ جیسے میں نے پکڑا تو اچانک سے میں کسی اور جگہ پہ تھا، میں نے دیکھا کہ ایک دریچہ ہے، میں وہاں چلا گیا، پھر میں نے دیکھا ایک کھڑکی کھلی ہوئی ہے، وہاں ایک روشنی ہے، جیسی میں ہوا تو ایسی سرسبز اور ایسے پھول اور ایسے رنگ تھے جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ میں نے دیکھا کہ ایک تخت پڑا ہوا ہے اور ایک جوان بیٹھا ہوا ہے، اور جوان نے مجھے اشارہ کیا، میں آگے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کون ہے؟ کہا میں وہی ہوں جس کا تم نے جنازہ اٹھایا ہے۔ کہہ رہا کیا مطلب؟ کہتا یہ میں کہیں اور مرا تھا، لیکن مومن کے لیے روایت ہے کہ جو کہیں بھی مرتا ہے اس کی روح کو وادی السلام میں لایا جاتا ہے۔ تو کہتا میں کہیں اور مرا تھا، اور وہ جو تم نے دیکھے وہ ملائکہ تھے، وہ تمہارا استاد نہیں تھا، وہ شکل انہوں نے ویسے بنائی ہوئی تھی، وہ مجھے کہیں اور سے لے کر آئے ہیں۔ یہ بہرحال یہ میرا نیک ویک جو بھی تھا، تو یہ مجھے یہ بھاگ، تو کہہ رہا میں گھوموں پھروں؟ کہاں گھوموں پھرو جائے؟ کہہ رہا میں گھوم پھر رہا تھا کیونکہ ملاکوت تھا، عالم برزخ ہے، وادی السلام ہے، تو وہاں پر ماں باپ کی روح بھی مل گئی، ماں باپ کی وہ بھی وہیں پہ تھی۔ تو ان سے پوچھا اب گھر سے نکلے کیوں تھے؟ بچے بھوکے ہیں، پریشانی، لیکن جب ماحول دیکھا سب بھول گئے۔ لیکن جیسے ہی ماں باپ نے پوچھا بچے کیسے ہیں، تو وہ جو قرب تھا وہ دوبارہ ہو گیا کہ بچے تو بھوکے ہیں۔ تو باپ محسوس کر کے انہوں نے پہچان لیا، تو انہوں نے کہا کہ یہاں وہ جگہ پہ چاول رکھے ہوئے ہیں، لے جاؤ۔ کہا لے جاؤں؟ کتنے؟ کہا جتنے لے کے جا سکتے ہو لے جاؤ۔ ابا پہنے ہوئے تھے، اپنی ابا میں انہوں نے چاول ڈالے، پھر دیکھا وہی دریچہ نظر آیا، گیا، تو اچانک سے دیکھا کہ وادی السلام کے باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ داستانیں نہیں ہیں، فیری ٹیلز نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے۔ یہ آئے، اپنے گھر پہنچے، کھانا دیا، چاول بنتے رہے۔ ایک دن زوجہ نے کہا کہ یہ چاول آپ کہاں سے لائے؟ کہا کیوں؟ کہا جتنے نکالتی ہوں ختم ہی نہیں ہوتے ہیں۔ اب بعض وقت خواتین مجبور کر دیتی ہیں راز بتانے پر، تو اس لیے کہتے ہیں کہ زیادہ پوچھنے نہیں چاہیے سوال، پیسہ کہاں سے آیا، کیوں آ رہا ہے، بس وہ انہوں نے بھی بتا دیا، بتایا، چاول ختم ہو گیا۔ لیکن ملکوت، عالم برزخ ہم خود بناتے ہیں، یہ روح خود جیسی رہے۔ آیت اللہ بہاؤدینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ ہماری دھر نجف میں پڑھتے تھے، حوضے میں کچھ ان کے دوست ایسے تھے کہ مولا نے کرم کیا ہوا تھا کہ ہمیں نا برزخی شکلیں نظر آتی تھی لوگوں کی۔ اچھا عالم برزخ جو ہے وہ مرنے کے بعد نہیں ہے، وہ پیرلل ہے، یعنی ہم سب جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہم سب کا برزخ ہے۔ برزخ یعنی ہمارا اپنا باطن کیا ہے، اوریجنل۔ جو اولیاء ہیں ان کو برزخی شکل نظر آتی ہے،
تو آیت اللہ بہاؤدینی کہتے ہیں ہمیں اتنی برزخی شکل لوگوں کی آتی تھی کہ ہم نے خدا کو بولا کہ ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے باہر نکلنا، کیونکہ میں آپ کو نہیں خدا نخواستہ کہہ رہا، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، میری برزخی شکل انسان نہیں ہے، میرا جیسا عمل ہے ویسی میری برزخی شکل ہے. نارمل شکل جانور کی ہے، انسان کی. انسان ہونا ساری محنت اس کی ہے. جیسے جو مرتا ہے، جس حالت میں مرتا ہے، ویسی اس کی برزخ آن ہو جاتی ہے. یعنی یہ بالکل ویسے ہی ہے جو آپ ڈالتے رہیں اکاؤنٹ میں ڈالتے رہیں اور ایک دن آپ کو پیسے یوز جو آپ نے بنایا ہے یہ ویسی ہے، ایز اٹ از ہے. ابھی بھی ہم سب کی برزخی شکل ہے. ابھی آیت اللہ بہجت آ جائیں تو ان کو سب نظر آئے کہ ہم لوگ اصل میں اندر سے کیا ہے. ہم بھی اپنے ایسے اساتذہ کے پاس درس پڑھتے رہے کہ جو اکثر آنکھیں بند کر کے بیٹھتے تھے کیونکہ انہیں ہماری شکل نظر آ رہی ہوتی تھی. لیکن شروع میں ہمیں ڈر لگتا تھا کہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے اعمال کیا ہیں. تو پھر ایک استاد نے بولا کہ یہ ڈاکٹر کے پاس بیماری چھپاؤ گے تو کبھی علاج نہیں ہوگا. روحانی ڈاکٹر کے پاس بیماری جاؤ گے تو تمہارا علاج کریں گے. لیکن بعض حلال ادب کا تقاضا. آیت اللہ بہجت اس لیے کہتے تھے کہ میرے پاس آؤ تو استغفار کر کے آیا کرو، اور یہ ضروری ہے. تو اس لیے رشد اس باطن کو دینا ہے عزیزان محترم. اور یہی امام جو نگاہیں ڈال رہے ہیں نا ہمارے اوپر، اصل میں امام ہمارے باطن کو دیکھ رہے ہیں. امام کو ہمارا باطن نظر آتا ہے. امام یہ نہیں دیکھتے کہ ڈیزگنیشن کیا ہے، پوسٹ کیا ہے، کہاں کا رہنے والا ہے. نہیں. آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب میں ایک شخص کو بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اس نے اتنا اس کی اولاد نہیں ہوتی تھی، اس نے ہر جگہ چلا گیا، اس کو اولاد نہیں ہوتی تھی. اس نے بہت توسل کیا تو اسے امام کی طرف سے پیغام آیا فلانے شہر فلانے شخص فلانی دکان والے کا چلے. یہ ڈھونڈتا اس شہر پہنچا، اس شخص کا پہنچا. بہت چھوٹی سی دکان تھی، تلائیاں سیتے تھے، جو چھوٹی سی دکان تھی. اندر گیا، جیسے ہی اندر آیا اس نے اس کو نام سے پکارا اور کہا کہ جاؤ تمہارا کام ہو گیا. اب یہ کہہ رہا میں اتنی دور سے آیا، اتنی مشکل، یہ کہہ رہا کام ہو گیا. کہہ رہا میں رک جاؤں تھوڑا. ہاں رک جاؤ. کہا میں اس کا مہمان بن گیا. اب میں نے اس کو کھانا دیکھا تو روٹی اور دہی، لیکن میں نے اس سے لذیذ کھانا نہیں کھایا تھا کبھی، حالانکہ خود بہت بڑا امیر آدمی تھا. جب رات ہوئی تو کہا کہ مہمان ہوتے ہوئے مہمان کا حق ہوتا ہے. کہا ہاں. کہا میں یہ پوچھ سکتا ہوں تمہیں یہ مقام کیسے ملا؟ اس نے بولا بھائی دیکھو تمہارا کام ہو گیا ہے، اب تم چلے جاؤ. تمہیں اس سے کیا کہ مجھے یہ ایک مقام کیسے ملا؟ اس نے بولا نہیں تمہارا حق تو بنتا ہے. خیر اس نے بڑے منتیں ترلیں کی اور جب تک کہا کہ میں زندہ ہوں پھر نہیں. تو اس نے بولا کہ میری تو یہی دکان تھی، کیونکہ پرانا زمانہ تھا، حکومت غاصب حکومت تھی، شاہ کا دور تھا. تو کہا کہ سامنے ایک جو یہاں کا گورنر جو تھا اس کا ایک نگہبان تھا، ایک سیکیورٹی والا جوان لڑکا تھا. وہ میرے پاس آتا تھا اور اس نے مجھے کچھ پیسے دیے تھے کہ ان پیسوں سے گندم خریدنا اور میں تم سے صرف 2 روٹیاں لینے آؤں گا. میں اس کی نوکری تو کرتا ہوں مگر میں اس کا کھانا نہیں کھا سکتا. یہ ہاتھ سے کا ہے، روٹی میں اپنے پیسوں کی جو بھی ہے میں کھاؤں گا. کہتا ہے ایک دن وہ میرے پاس آیا، اس نے بولا کہ میں کچھ دن بعد مر جاؤں گا، تو تم ایک کام کرنا، تمہارے پاس کچھ لوگ آئیں گے تو اس وقت تم مجھے دفنانے کا یہ سارا انتظام میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں. ایسے ہی ہوا. کچھ دن بعد اس نے دیکھا کہ وہ غائب ہے، پتہ چلا کہ وہ مریض ہو گیا ہے. اس کو کوئی لوگ آئے مریض ہو گئے. پھر کچھ دن بعد 2 لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، اس کو غسل کفن دے دو. کہہ رہا یہ میں پریشان تھا کہ بہرحال یہ کون ہے. پھر اسی رات کو وہ 2 لوگ آئے، کہا کہ ہمارے ساتھ چلو. مجھے لے گئے، میں چلا گیا. میں جہاں رہتا تھا میں جانتا تھا، لیکن ایک عجیب سی جگہ تھی کہ میں نے کبھی دیکھی نہیں. کچھ لوگ جمع ہیں اور ان میں ایک بہت نورانی شخصیت کھڑی ہوئی ہے اور سب ان کی باتیں سن رہے ہیں. باتیں کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ اس جگہ کی وہ جو جوان کو نوکری دی ہوئی تھی وہ نوکری اس کو دے دو، اس کو دے.
اب یہ سمجھا کہ پتہ نہیں وہی جو نوکری کرتا تھا، وہ ڈیوٹی کرتا تھا، وہ کہا نہیں میں ان کے یہاں نوکری نہیں کروں گا. کہنا نہیں، یہ وہ والی نوکری نہیں ہے، یہ امام کی نوکری ملی ہوئی تھی. تو کہا بس اس دن سے مجھے نوکری ملی ہے، مجھے جو نوکری کا پیغام آتا ہے میں اس کو انجام. تو امام نے جو تمہیں میرے پاس بھیجا ہے، میں یہ نوکری امام کی ہے. عزیزان محترم، امام یہ نہیں دیکھتے کہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، فقیر ہے، امیر ہے. امام باطن کو دیکھتے ہیں. باطن، ایک روٹی کھاؤ مگر حلال کی، دسترخوان بھرا ہو اور اسراف ہو، ہمسایہ بھوکا ہو، رشتہ دار تنگ دست ہو، فائدہ کچھ نہیں ہے. باطن صاف کرنا ہے، خوب اسی ہی کی ہے. بہرحال عزیزان محترم، شخص ہے جو حکومت میں ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام امام نے اس سے پوچھا کہ تم ہمارے جد کی زیارت پہ جاتے ہو؟ بس آپ سے التماس سے دعا، چند مسائل تبرکاً، تم ہمارے جد کی زیارت پہ جاتے ہو؟ کہا مولا کیونکہ سیاسی آدمی ہوں اور میرے اوپر سیکیورٹی کافی ہے، چیک کرتے ہیں، تو میں اس لیے نہیں جا پاتا کہ ان کو پتہ نہ چل جائے کہ میں آپ کا ماننے والا ہوں. کہا اچھا تم ہمارے جد کو یاد کرتے ہو؟ کہنے لگا ہاں مولا، میں جب بھی کھانا کھا رہا ہوتا ہوں، جب بھی میں اکیلا بیٹھا ہوا ہوتا ہوں، جب بھی میں امام حسین کو یاد کرتا ہوں تو میں گریہ کرتا ہوں. عزیزان محترم، تنہائی میں گریہ امام کو یاد کرنا کمال ہے. آج ظہور کا دن تھا، گزر گیا. کیا ہم نے ایک آنسو بہایا؟ ایک آنسو؟ کہاں ہے وہ جو نبائے عظیم کا فرزند ہے؟ کہاں ہے وہ؟ کہاں ہے وہ جو طٰہٰ اور یاسین کا فرزند ہے؟ کہاں ہے وہ جو خورشید اور ستاروں کا فرزند ہے؟ کہاں ہے وہ جو سیاروں کا فرزند؟ کہاں ہے وہ؟ کہاں ہے وہ یوسف زہرا؟ یہ نطبہ ہے. کہاں ہے جو زمین اور آسمان کے متصل ہونے کا سبب ہے؟ عزیزٌ الیہ متی ترانا ونراک. میں پوری مخلوق کو دیکھتا ہوں مولا، مگر آپ کو نہیں دیکھ رہا. آپ اس وقت زمین کے کس حصے پر، کس زمین کے ٹکڑے نے آپ کو اٹھایا ہوا ہے؟ کہاں ہے وہ؟ وہ بہت ضروری ہے. گزشتہ امام پہ گریہ ضروری ہے. سید الشہداء پہ گریہ، بہشت گریہ، جہنم سے نجات ہے. اپنے امام پر گریہ، اپنے امام کی یاد میں گریہ، یہ کہاں ہے؟ ہم کتنا اپنے امام کو روتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا باطن مشکل میں، یہ رکاوٹیں، یہ زنگ لگا ہوا ہے. یہ زنگ تڑپنے نہیں دیتا. ذرا سا انسان صاف ہو جائے. آیت اللہ ناصری جن کا آج انتقال ہوا، اللہ اکبر، کیا امام زمانہ سے عشق تھا. مجھے تو آج بھی ایسا لگا کہ وقت قریب آ گیا ہے، یہ لوگ جانا شروع ہو گئے ہیں تیزی سے. یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ہمیں امام کی طرف متوجہ کرایا. اصفہان کے استاد اخلاق تھے. مشہور ہے، یہ کہتے تھے کہ رات کو سونے سے پہلے وضو کر کر مصلی میں بیٹھا کرو اور امام سے باتیں کرو. یہ آیت اللہ ناصر انہی کا تھا کہ امام سے باتیں کرو. کیا ہم باتیں کرتے ہیں امام سے؟ پھر کس امام کو دعوت دیتے ہیں؟
الجل کہاں آئے؟ جب آج میرے پاس امام سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے، ہفتے میں ایک دن کچھ منٹ میں اپنے امام سے بات نہیں کر سکتا، تو میں کل امام کے پاس جاؤں گا؟ آپ بولے جی میں بہت محنتی ہوں، میں بہت یہ ہوں، مجھے یہ آتا ہے، وہ آتا ہے، یہ خوب وہ آتا ہے، آتے سے تھوڑی ہوگا، کچھ کریں گے تو کوئی کمپنی آپ کو نوکری دے گی نا۔ مجھے میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، تو بھائی آپ کر نہیں سکتے، آپ کی ایکسپیرینس کیا ہے؟ آج آپ چھوٹی سی نوکری لینے جائیں تو آپ کا ایکسپیرینس مانگتا ہے وہ، تو آپ کو کتنا تجربہ ہے؟ تو آپ امام کو کیا تجربہ دیں گے؟ مولانا نے آپ کو یاد کرا تھا، کب یاد کیا تم نے مجھے؟ کتنا یاد کیا تم نے مجھے؟ کب تم نے میرے لیے آنسو بہائے؟ کب تمہارا وجود میرے وجود کے لیے تڑپا؟ علی ابن محضیار 20 سال حج کرتا رہا لیکن امام کو مل نہ پایا، اور جب مایوس ہو گیا تو پھر پیغام آیا کہ آ جاؤ، ملنے آ جاؤ۔ یہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، میں نے بھی کئی دفعہ پڑھا۔ اس سال مگر ہر سال امام کرم کرتے ہیں، اور پہلی دفعہ بھی جب مجھے بہت دھچکا دیا تھا اپنے وجود کو، وہ 15 شعبان ہی کے لیے۔ اس سال بھی جب میں یہ واقعہ پڑھنے کے لیے میں نے دوبارہ ٹیکسٹ پڑھ رہا تھا، جمکران میں میرا پروگرام تھا، وہاں سے مجھے لائیو پروگرام کرنا تھا۔ جب میں نے دوبارہ اس متن کو کھولا، پھر امام نے مجھے نیا پیغام دیا۔ علی ابن محضیار 20 سال حج کرتا رہا عشق امام میں کہ شاید امام کی زیارت ہو جائے، کیونکہ بغیر امام کی حج نہیں ہوتا۔ مایوس ہو گیا، امام نے بولا کہ اس سال پیغام بھجوایا، آ جاؤ، ملاقات ہوگی۔ پہنچا، طواف کر رہا تھا کعبہ کا، امام کا بندہ قاصد آیا، کہا چلو امام نے بلایا۔ جانے لگا، وادیاں گزری، ہٹائیں جگہ پر گئی، بہت ہی سرسبز جگہ ہے۔ رستے میں قاصد امام نے اس سے ایک سوال پوچھا، یہ میں نے اس سال پڑھا، یہی پیغام تھا امام کا۔ میں نے خود اپنے آپ کو گزشتہ کچھ مہینوں میں امتحان کیا، تو میں نے اپنے آپ کو ٹوٹا ہوا پایا، شکستہ پایا۔ یہی خوف کہ میں رکود نہ کر جاؤں۔ جب تک انسان سچویشن میں پھنستا نہیں ہے، جب تک اسے نہیں پتا کہ وہ کامیاب ہوگا یا نہیں۔ قاصد امام نے اس سے سوال کیا، تمہارے لیے امام کیا ہے؟ کیا ہے؟ اس نے کہا، میرے لیے امام پورے عالم میں سب سے محبوب میرے لیے امام ہے۔ بات تو حق کی تھی۔ قاصد نے کیا کہا؟ کہا اگر امام تمہیں پورے عالم میں محبوب ہے تو تمہارے دل میں تمہارے گھوڑوں کا خیال کیوں آ رہا ہے؟ اللہ، اس نے مجھے توڑ دیا۔ کہ ظاہر اس زمانے میں لوگ حجوں پہ گھوڑوں پہ آتے تھے، اس نے گھوڑے کہیں باندھے ہوئے ہوں گے۔ اب جب اسے وہ بندہ لے کے جا رہا ہے، امام کے پاس جا رہا ہے، امام کے پاس، اب ذہن میں آ رہا میرے گھوڑوں کا کیا ہوگا۔ 20 سال حج کیا اس نے امام، میں کہاں کھڑا ہوں؟ میں تو خود گر گیا۔ اتنا امام 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 کرتے ہیں، پھنسا ہوا ہے۔ یہاں آواز آئے، مولا بلا رہے ہیں، یہاں مجھے پریشانی ہو جائے گی، یہ کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، میرے مال کا کیا ہوگا، میرے اکاؤنٹ کا کیا ہوگا۔ ابھی مجھے خبر دے، مجھے مرنا تو سب نے ہے، بعد مرنا، مجھے پریشانی ہو جائے گی، میرا پیسہ کہاں جائے گا، کہاں جائے گا۔ پھنسے ہوئے ہم لوگ۔ پھر جب یہ امام کی خدمت میں پہنچا، امام نے کیا کہا، علی ہم تمہاری زیارت کے مشتاق تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچیں گے کیا کیفیت ہوگی کہ امام زیارت کے مشتاق ہیں۔ کہاں ہمارا اعمال، کاش ہمارے لیے بھی مولا ہمیں بھی کبھی بلائے کہ تمہاری زیارت کی مشتاق۔ عزیزان محترم، اس نے آگے سے کہا، مولا میں تو 20 سال سے آ رہا ہوں۔ کہا،
علی تمہارے اور ہمارے درمیان میں تمہارا عمل رکاوٹ بنا ہوا یہ نہیں پہنچنے دیتا امام تک. ایک بہن کہ جو مدینہ امام چھوڑ رہے ہیں امام کے ساتھ ہے، اتنی امام کے ساتھ کہ شریکت الحسین ہو گئی، ہر غم میں، ہر دکھ درد میں. حتیٰ امام کے جانے کے بعد بھی امام کے پیغام کو کوفہ اور شام کی گلیوں میں پھیلا رہی ہے، گو کہ اپنا سب کچھ لٹا چکی ہے. عزاداران توسل بہرحال جمعے کا دن ہے. ایک عالم دین نے امام زمانہ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا کہ کربلا میں کون سی چیز سب سے سخت تھی؟ تو امام زمانہ نے بھی یہی کہا، میری جد پھوپھی کی جو مصیبت تھی وہ سب سے سخت، ام المصائب. اتنی مصیبتیں، بچپن سے مصیبتیں. ماں کے اوپر جلتا ہوا دروازہ دیکھا، تھوڑی مصیبت ہے. ماں کو دیکھا دیوار کے سہارے سے چلتی ہے، اللہ. رات کی تاریکی میں ماں کا جنازہ دیکھا. 19 رمضان کو دیکھا کہ بابا کے سر پر ایک رومال بندھا ہو. مدینہ میں بھائی حسن کے کلیجوں کے ٹکڑوں کو، یہ مصیبتیں. اور پھر مدینہ جب مولا جا رہے تھے تو مولا نے کہا کہ میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں. کہا بھائی مجھے بھی جانا ہے. کہا شوہر سے جا رہے تھے. جب اپنے شوہر کے پاس پہنچی تو مریض ہیں، انہوں نے دیکھا کہ آنکھوں سے آنسو گر رہے. کہا کیا ہوا زینب؟ کہا بھائی شہر چھوڑ رہا ہے اور آپ جانتے ہیں میں حسین کے بغیر نہیں رہ سکتی. کہا جائیں تو ہمارا پہلے سے طے تھا کہ آپ جائیں، اور یہ میرے 2 بچے بھی لے جائیں، جب ضرورت پڑے تو حسین پر قربان کر دیجیے. عزادار ہر جگہ بھائی کے ساتھ ساتھ ہے، ہر جگہ. مقاتل بیان کرتے ہیں کہ جب بھی کسی بدن کو لے کر امام آتے تھے، بی بی زینب پہلے سے کھڑی، بھائی کا ساتھ دے. بعض مقتل تو یہاں تک بیان کرتے ہیں اور علماء پڑھتے بھی ہیں کہ جب حضرت علی اکبر گرے ہیں تو امام سے پہلے بی بی زینب پہنچی، کیونکہ بی بی جانتی تھی نا کہ میرے بھائی کو بیٹا کتنا عزیز ہے. وہاں امام نے واپس بھیجا ہے کہ نہیں آپ جائیں، آپ خیموں کو چھوڑ. مولا جانتے تھے کہ زینب خیموں کو چھوڑنے کا وقت ابھی تھوڑی دیر ہے. عزاداران جب اپنے بیٹے دیے تو خیموں میں سر سجدے میں، پروردگار 2 نشانیاں بھیجی ہیں قبول کر لیں. اور جب میرے مولا ان 2 شہزادوں کو لے کر آئے تو بہن کو نہیں پایا. لوگوں نے سمجھا خیموں میں گری پڑی ہوں گی، گریا کر رہی ہوں گی. جب دیکھا تو سر سجدے میں. کہا انہوں محمد آ گئے؟ کہا آ گئے. جب جا کر دیکھا تو دونوں کے بدن پڑے ہوئے. بی بی نے دونوں کو کنارے لگایا، سر سجدے میں رکھا. پروردگار تیرا شکر، تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا. عزاداران محترم، مصیبت آپ سنتے رہتے ہیں. شب عاشور بہن بھائیوں کی گفتگو ہے. روز عاشور بہن کا بھائی سے وداع ہے. دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوئے ہیں. امام زمانہ نے مقدر زردبیلی سے جب ملاقات ہے امام حسین کے اپنے حرم کے اندر، تو وہاں امام زمانہ نے مقدر زردبیلی کے لیے جو مصائب پڑھے تھے وہ صرف ایک جملہ تھا. کہا تھا میرے جد میرے مولا حسین، نہ یہ مقدر زردبیلی جانتا ہے نہ اس کے شاگرد جانتے ہیں وہ ایک لمحہ جب آپ اپنی بہن سے جدا ہوئے، وہ نہیں جانتا. بس جدا ہوئے. عزاداران محترم، نہیں پتا مقتل خاموش ہے، کیا باتیں ہوئیں کچھ نہیں پتا. بس اتنا پتا ہے کہ جب امام کی سواری چل رہی تھی تو ایک جملہ مقتل نے بس لکھا ہے کہ بہن نے وہ جملہ ادا کیا.
محلن محلن یبن زہرا، آہستہ چلو زہرا کے لال۔ بس عزاداران محترم، بس ماں کی آخری کمائی لٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ اب بھائی گیا واپس نہیں آئے گا۔ عزادہ چند قدموں کے خدا آپ کو کربلا کی زیارت نصیب کرے، چند قدموں کے فاصلے پر تل زینبیہ سے یہ بہن اپنی ماں کی چکیاں پیسنے والی قربانی کو دیکھتی، شمرن جالسن علی صدر، شمر سینے پہ بیٹھا ہو۔ بس میں اور آگے روز عاشور کے مصائب نہیں پڑھوں گا، بس دن گزر گیا، وقت گزر گیا۔ 11 محرم کو جب اس کاروان کو گزارا ہے، ماؤں نے اپنے لخت جگر کے بدنوں کو دیکھا، پامال ہوئے شب عاشور تھی نا، رات گزر گئی پتہ نہیں چلا بدنوں کے ساتھ کیا ہوا۔ جب دن میں دیکھا، ماؤں نے اپنے ٹکڑے کیسے بکھرے پڑے، برداشت نہ ہوا، کوئی کہیں گرا کوئی کہیں گرا، مگر زینب ایک ایسے بدن پر گری جس کا سر موجود نہیں ہے، جس سے پتہ نہیں چل رہا، خاک اور خون میں اتنا غلطیتا ہے کہ کوئی پہچان نہیں پایا، مگر زینب گری کیونکہ زینب جانتی تھی یہ خوشبو حسین کی ہے۔